تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. آج کل تو مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگا رہے ہیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے تو اس سے گرا رہے ہیں، دوائیوں کے ذریعے سے گلا رہے ہیں. یہ کیس اتنے بڑھ گئے ہیں کہ گورنمنٹ کو پابندی لگانا پڑی الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹروں کو لنگ بتانا، بیٹا ہے کہ بیٹی یہ بتانا قانوناً جرم قرار دیا گیا. اس کے اوپر دفعہ ہے، مقدمہ ہو جائے گا. ڈاکٹر کچھ پکڑے بھی گئے، گرفتار ہوئے، جیل گئے، سمجھے. اور یہ ہوا کیوں؟ یہ اتنی نوبت جو آئی کہ بتانے پر پابندی لگانا پڑی. یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا یہ لمبی لمبی شادیوں کی وجہ سے. یہ بیٹیاں جو پیٹ میں ماری جا رہی ہیں، اس کا عذاب جو ہے قیامت کے دن ان پر ہوگا کہ جو بیٹی والوں کو نوچتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، ان کی جان پریشان کرتے ہیں، ڈیمانڈیں کرتے ہیں، مانگیں کرتے ہیں، لمبی لمبی براتیں لے جا کے ان کے گھروں پہ ڈھابا بولتے ہیں، سمجھے، نقد پیسے بھی مانگنے لگے ہیں. اب یہ بیٹیاں جو ماؤں کے پیٹ میں مر رہی ہیں، کاٹی جا رہی ہیں، دوائیوں سے گلائی جا رہی ہیں، ان سب کا عذاب ان جہیز مانگنے والوں کو ہوگا. ان کی پٹائی ہوگی تھورائی کا برابر. اتنا پٹنگے کہ سب جہیز نکل جائے گا. آپ کو سوچئے کیوں آئی یہ نوبت؟ بیٹی کو برا کیوں سمجھا گیا؟ بیٹی کو تو اسلام میں اللہ کے رسول نے رحمت فرمایا تھا. بیٹی کو تو ہمارے اسلام میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ خیریت کے پرورش کر کے اس کا عزت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اللہ کی حکمت دیکھو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہوئے بچپن میں فوت ہو گئے اور آپ کی نسل بیٹی سے چلی. حضور کی اولاد جو کہلاتی ہے سید لوگ، وہ کون کہلاتی ہے؟ حضرت فاطمہ کی اولاد کہلاتی ہے سید. بیٹی سے نسل چلا کر کے دنیا کو دکھایا کہ اسلام میں عورتوں کے مقام کو گھٹایا نہیں ہے. اسلام نے تو عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی نسل بھی ان کی بیٹی سے چلی ہے. بات یہ آ گئی تھی کہ یہ لمبے لمبے جہیز اور یہ ڈیمانڈ، ان کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ ماں کے پیٹوں میں بیٹیوں کو یہ جب دواؤں سے جو گلانے کے کیس اتنے ہوئے کہ پابندی لگانا پڑی. یہ سب اسی لیے ہوئے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑا. اسلام میں تو اتنی اہمیت دی گئی تھی بیٹی کو کہ اللہ کے رسول کی نسل بھی ایک بیٹی سے چلی، جو کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے دوہرا رہا ہوں میں آپ کے سامنے بار بار. امام حسن امام حسین کو حضور فرماتے تھے یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. بیٹا فرماتے تھے نواز کو، سمجھا. تو یہ بات صرف یہیں تک رہ نہ جائے، بلکہ ان رواجوں کو مٹاؤ اور بیٹیوں کو بوجھ مت بننے دو. بیٹیوں کو ہلکا بناؤ تاکہ دنیا کے اندر اسلام کا چہرہ سامنے آئے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بےہودگی، یہ آج پابندی لگا رہے ہیں گلانے کے اوپر، یہ گلائی جا رہی ہے دواؤں کے ذریعے سے. یہ آج ڈاکٹروں پہ مقدمے کر رہے ہیں. جہاں الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے، لکھنا پڑ رہا ہے ڈاکٹروں کو یہاں پر لنگ پریشن نہیں ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے وہاں آج کل. کیوں نمبر آیا یہ؟ اگر اسلام پہ عمل ہوتا کہ لکھنے کا نمبر ہی نہیں آتا. سمجھے آپ؟ آج یہ چل رہی ہے یہ اسلام نے عورتوں کی حق تلفی کی ہے، عورتوں کو حق نہیں دیا ہے. ارے اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے، پاگل ہو گئے ہو یار. اسلام میں تو قرآن میں پوری ایک سورت ہے، سورت نساء، چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے، چھٹے میں جا ختم ہوتی ہے. اتنی لمبی سورت ہے سورت نساء. اس سورت کا نام ہی سورت نساء ہے، یعنی عورتوں کی سورت.
سمجھے؟ اتنا بڑا اسلام نے اس کو اہمیت دی کہ پیغمبر اسلام کی نسل بھی بیٹی سے چلی. سمجھے آپ؟ عورت ماں ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو اسلام میں بیٹیوں کو حصہ رکھا گیا. وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. صرف بیٹوں کو نہیں, وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. قرآن میں فرمایا گیا کہ بیٹیوں کو بھی بیٹے سے آدھا حصہ دیا جائے. اس اسلام نے بیٹی کو, بیوی عورت کو شوہر سے نان نفقہ دلایا ہو, نان نفقہ واجب قرار دیا ہو, اور جس اسلام نے باپ کی جائیداد سے حصہ بھی دلوایا ہو, اس اسلام پر یہ اعتراض کرنا کہ اسلام نے عورتوں کی حق تلفی کی ہے, ان کا کام ہے, ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہے, جو کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں, جنہیں دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تعصب کہنے لگا شوہر سے نان نفقہ اور باپ کی طرف سے حصہ, اور کہہ رہے ہیں حق تلفی کی ہے. کہ وہ کہہ رہے ہیں جو عورتوں سے نوکریاں کروا رہے ہیں. ارے اسلام میں نوکریوں کو ایک دم نوکری ناجائز تو نہیں ہے ملازمت کرنا, کچھ شرطوں کے ساتھ. اسلام میں بھی کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, لیکن جو نوکریاں کروانے کو دوڑ دے رہے ہیں, جن کو دنیا بچے پالنے کے ساتھ ساتھ دفتروں میں بھی جانا پڑ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا. سمجھے؟ اسلام نے تو اتنا حق دیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بیوی کو عزت سے گھر میں بٹھا کے کھلاؤ, تم 2 روٹی کماؤ, آدھی خود کھاؤ, آدھی اسے کھلاؤ, مگر عزت سے کھلاؤ. مارے مت پھراؤ, دھکے مت کھلواؤ, تیرے میرے دفتروں کے چکر مت لگواؤ. سویرے شام جاڑی گرمی برسات میں دھکے کھاتی پھر رہی ہیں جہاں تہاں. ان کو کہہ رہے ہیں ان کی عزت ہو رہی ہے, اور جو گھر میں عزت سے چین کے بیٹھی کھا رہی ہیں انہیں کہہ رہے ہیں حق تلفی ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں آنکھوں پٹی مڑ جانا. تو حقیقت ہے, میں صرف احساس ہوں.